خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام ڈاکٹر تحسین گل خان ہے، اور آج میں یرمیہ نبی کی کتاب کے 29ویں باب 29 چیپٹر کی 11ویں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بائبل میں لکھا ہے، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ یہ خداوند ہم سے کہہ رہے ہیں، خداوند خدا، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا۔ تب تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ یہاں پر خداوند ہمیں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، بہت ساری ایسی سچویشنز میں سے گزرتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا ہمیں بھول گیا ہے، شاید خدا ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسی سچویشن میں سے گزرا ہوں جب مجھے لگا کہ شاید میں خدا کے منصوبے، خدا کی مرضی، خدا کے پلان کا حصہ نہیں ہوں، اور شاید میں نے اپنی زندگی میں خدا کو بہت ناراض کر دیا ہے۔ بعض اوقات ہم شرمندگی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسی دکھ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اپنی لائف میں کوئی ایسا بڑا سانحہ یا حادثہ دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں سزا مل رہی ہے اور خدا ہم سے خوش نہیں ہے اور وہ ہمیں اب سزا دے رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جانیے، بائبل میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری صورت، تمہاری شبیہ اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور یہ ڈائریکٹ ریفرنس ہے صلیب کی طرف، کیونکہ ہتھیلیوں پر خدا کی جو ہتھیلیاں ہیں، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب توما نے یسوع مسیح کے ہاتھوں کی اندر جو سوراخ تھے اس میں اپنی انگلی ڈالی اور پسلی میں ڈالی، تب اس نے ایک دم جھک گیا، سجدہ کیا اور کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو خدا کی ہتھیلیوں پر صرف ایک ہی طریقے سے ہماری شبیہ، ہماری صورت، ہمارا چہرہ کھودا گیا، اور وہ جب صلیب پر خدا کے بیٹے کو یعنی یسوع مسیح کو لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکی گئی، تو جس نے اپنے بچوں کے لیے، جس نے اس دنیا کے گناہ کی خاتمے کے لیے، جس نے کفارے کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چھدوا لیا، وہ کیوں کر آپ کو اس طرح سزا دے گا؟ کیوں وہ آپ کو جو ہے وہ مرنے کے لیے، یا آپ کو بے عزت ہونے کے لیے، یا آپ کو رلنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کہا کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں۔ تو یہ جو خیال ہیں وہ خدا کا خیال ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے خیال کو جانتے ہیں، کیا خدا کی مرضی کو، کیا خدا کے پاک منصوبے کو ہم جانتے ہیں؟ بعض اوقات ہم نہیں جان پاتے، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر بے اعتقادی یا کم اعتقادی ہوتی ہے۔ ہم جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا کے حالات سے جو ہے وہ جوجھتے ہوئے، دنیا کے حالات سے فائٹ کرتے ہوئے، ہم دنیا کے حالات سے لڑتے ہوئے تھک ہار جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے یسوع مسیح کو لہروں پر چلتے ہوئے دیکھا تو پطرس نے کہا کہ کیا میں خداوند آؤں؟ تو خداوند نے پطرس کو کہا کہ تو آ، اور جیسے خداوند لہروں پر چل رہے تھے پطرس بھی چل رہا تھا، پطرس بھی چلا۔ جب تک اس کی نظریں خداوند پر رہیں تب تک وہ چلتا رہا، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اس نے لہروں کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ جب وہ ڈر گیا تو وہ ڈوبنے لگا۔ ہم خدا کی حضوری میں اس لیے کئی دفعہ خدا کے مرضی یا خدا کے منصوبے کو ریسیو نہیں کر پاتے یا پھر اس کو جان نہیں پاتے، اس کا ریزن سب سے بڑا ہے خوف۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب باغ عدن میں گناہ آ گیا تھا انسان کی زندگی میں، تو جب لکھے کہ باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں خدا کی آواز کو سنا آدم نے اور حوا نے، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے، خوف میں تھے۔ اور خداوند نے کہا کہ تم نے کیوں چھپایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر لگا۔ تو ابلیس کیا چاہتا ہے کہ وہ ڈر کا بزنس کرتا ہے، وہ ڈر کے اندر لوگوں کو رکھتا ہے۔ ہم خوف کی حالت میں جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا شاید ہم سے دور ہو گیا۔ ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا ہم سے دور نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے دور جاتے ہیں۔ خدا کیوں ہم سے دور جائے گا؟ خدا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنے حالات میں اس وقت، میرے بھائی یا میری بہن، اگر آپ یہ کلام سن رہے ہیں تو میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ شاید خدا سے دور ہوئے ہیں اور آپ کو واپس آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ہمیشہ
اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کی ہے بات کہ میں نے ہی خداوند کو چھوڑا یا دھوکہ دیا، میں ہی انفیتھفل ہوا، جب بھی دور ہوا۔ خدا کبھی بھی انفیتھفل نہیں ہوا، خدا نے کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑا۔ جب میں واپس آیا، جیسے مصرف بیٹے کی زندگی میں ہوا، خدا بائبل میں لکھا ہے کہ مصرف بیٹے کو دور سے ہی دیکھ کر، جب وہ واپس آ رہا تھا، دور سے ہی دیکھ کر باپ نے بھاگ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر وہ بیٹا گاؤں میں داخل ہو جاتا، اس ایریا میں داخل ہو جاتا اور باپ کھڑا ہی رہتا چھت پہ، تو رستے میں اس کو ان تمام لوگوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، تانے دینے والے، جو ہے باتیں لگانے والے، اس کو بے عزت کرنے والے لوگوں نے کہنا تھا دیکھا ہے وہ واپس آ رہے ہیں اپنے باپ کے پیسے اڑا کے، یہ اس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اسے پیسے چھین کے چلا گیا، اس نے تو جا کے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ لوگ، دنیا جج کرتی ہے، دنیا ہمیشہ آپ کو گرائے گی، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ باپ نے بھاگ کر اس گاؤں کے کنارے پر ہی پہنچ کر اس کا استقبال کیا۔ آپ امیجن کریں کہ اگر وہ اکیلا اس راہ پر چل کر آ رہا ہوتا تو اس کو کیا کچھ سامنا کرنا پڑنا تھا، لیکن باپ نے بھاگ کر اس کا استقبال کیا اور اس کو گلے لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں۔ اور جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ باپ تو جس کو اس نے دھوکہ دیا ہے وہ تو اس کو واپس لے کے آ رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کو اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پیار سے لا رہا ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت اس بچے پر، اس بیٹے پر الزام لگا سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں، تو پھر خدا ہمیں ریسٹور کرتا ہے، خدا ہمیں جو ہے بحالی کے اندر لے کے جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں، خدا ہمیں ری ایشور کرے، سلامتی کے خیالات ہیں، برائی کے نہیں۔ خدا برائی نہیں کرتا، خدا کسی کا برا نہیں چاہتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خیالات سلامتی کے ہیں تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشو۔ ہماری امید کیا ہے کہ ہمارا انجام نیک ہوگا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ ایوری تھنگ ول بی فائن، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ سے آج یہ کلام کرتا ہے کہ آپ کا انجام نیک چاہتا ہے، وہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کو نیک انجام اور نیک جو ہے وہ اچھی اینڈنگ ہو آپ کی، جیسی بھی جب بھی ہو۔ ہم ہمیشہ کے لیے تو ابھی زمین پر قائم نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی تو جب ہم خداوند میں پہنچ جائیں گے تب ملے گی، لیکن کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو کیری کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ اس بدن نے تو جانا ہی جانا ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس بدن نے تو مرنا ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارا انجام خدا چاہتا ہے کہ نیک ہو، اور وہ نیک انجام خداوند میں آئے گا۔ لکھے کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا، مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ یہی بات یسوع مسیح نے بھی کہی تھی کہ مانگو گے تو تم کو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، کیونکہ تم آسمانی باپ سے جو برکت والا خدا ہے اس سے مانگ رہے ہو۔ اور لکھا ہے کہ پورے دل سے جب میرے طالب ہو جاؤ گے۔ ہمارے اوپر کیا شرط ہے؟ ہمیں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے اس کے طالب ہوں۔ یہی بات خداوند کے کلام میں لکھی جب یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہم چاہیے کہ یہی کہ ہم خدا کے منصوبے کو سوچ کر، جان کر اس پر ایمان لے آئیں، دل میں یہ تسلی رکھ لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا، خدا آپ کو چھوڑ کے نہیں گیا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم جب بھی خدا کے پاس آئیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، 10، کیونکہ یہی تو بات یسوع نے کہی تھی نا کہ 7 کے 70 بار معاف کرنا۔ تو جب وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں تو ہم تو جب معافی مانگیں گے خدا ہمیں قبول کریں گے، لیکن ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پورے دل سے طالب ہو کر اس کی راہ پر چلانا ہے، تاکہ ہم گرنے کے مواقع ہماری زندگی میں کم سے کم ہو جائیں، وہ واقعات، وہ انسٹنسز جو ہے وہ کم سے کم ہو جائیں، اور ہم اسی لیے خدا نے اپنے روح کو ہمیں عطا کیا۔ توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور پاک روح کو ریسیو کریں، کہ جب پاک روح آتا ہے تو پھر لکھا ہے کہ جو خداوند سے پیدا ہوا پھر وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے طالب ہو جائیں، اس کے منصوبے کو سمجھیں، اس کی بات کو مانیں، اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ اس کے خیالات آپ کے لیے اچھے ہیں، سلامتی کے ہیں، نیک انجام کے ہیں، امید کے ہیں، ایمان کے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ اس کو شیئر کریں، اس پر کامنٹ کریں، اس کو ری شیئر کریں، اس کو فیورٹس میں ڈالیں، تاکہ یہ ویڈیو آپ کے تمام دوستوں تک پہنچ جائے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔